السلام ناظرین، میں ہوں نجم الحسن سید۔ گلگت بلتستان میں اس وقت جو سیاسی مہم ہے وہ عروج پر ہے، جنرل الیکشن جو وہ بالکل قریب ہیں۔ آج ہم موجود ہیں سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر سید مہدی شاہ صاحب کے ساتھ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں۔ ہم بات کریں گے سید مہدی شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم سر، بہت وعلیکم شکریہ السلام۔ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، آپ کا جو وزیر اعلیٰ کا جو دور رہا، 5 سالہ جو دور رہا، وہ سب سے خوبصورت دور تھا۔ آپ وہ اس حوالے سے سر، چونکہ سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں ہمیں پہلی بار نظر آیا کہ یہاں پر جو سیاستدان ہے، جو جو الیکٹ ہو کر اسمبلی میں آتے ہیں، وہ بالکل پاورفل رہے۔ اور آپ کے دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ بیوروکریٹس کو لگام دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ سر، اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر اس دور کی حکومت کی اگر بات کی جائے تو اس دور حکومت میں بیوروکریٹس بے لگام ہو گئے۔ سر، کیا وجہ تھی ایسی جس کی وجہ بسم سے اللہ وہ؟ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، پہلی بار آپ نے کہا بڑا ہمارا حکومت بڑا خوبصورت حکومت تھے۔ آ، بات دراصل یہ ہے، میں اور نون لیگ کے جو وزیر اعلیٰ میں ایک چیز کا بڑا فرق ہے۔ میں سیاسی ورکر ہوں اور وہ ٹھیکدار ہے۔ تو میں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میں نے تمام بیوروکریٹ کے ساتھ نہیں چھیڑا، جو غلط تھا ان کے ساتھ چھیڑا۔ بیوروکریسی میں اچھے لوگ بھی آئے، بہت اچھے چیف سیکرٹری آئے، بہت اچھے ہوم سیکرٹری آئے، بہت اچھے پلاننگ کے سیکرٹری آئے میرے دور میں۔ ایسے نہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی پورے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو جن کا نام ہے، اور کچھ لوگ وقت پاس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ان کو میں نے ٹائٹ کیا تھا۔ جو وقت پاس کرنے آتا تھا ان کو میں نے کہا یہ کوئی تمہارا سیرگاہ نہیں ہے کہ تم سیر و تفریح کر کے واپس چلے جاؤ، کام کرنے تو ٹھیک نہیں تو نہیں۔ تو میں نے 3 چیف سیکرٹری کو 24 گھنٹے کے اندر واپس بھیج دیا، کیونکہ بالکل وہ یہاں کام کرنے نہیں آئے تھے، صرف ٹائم پاس کریں۔ تو اس حوالے سے باقی چیف سیکرٹری اور آئی جی اور ہوم سیکرٹری، چیف منسٹر، یہ ایک ٹیم کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں مل کے حکومت چلانا ہوتا ہے، لیکن ان کی اپنی پاور ہے، وزیر اعلیٰ کی اپنی پاور ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک اس وقت سیکریٹری کا نام میں نہیں دینا چاہتا ہوں، ایک سیکریٹری نے مجھے پوچھے بغیر کچھ پر پوسٹنگ کیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ پوسٹنگ کیوں کیا؟ تو کہتے جی یہ میرا پاور کا ہے۔ تو میں نے کہا تو پھر یہ اس کو ختم کرنے کا پاور کس کے پاس ہے؟ تو کہا جی آپ کے پاس ہے۔ پھر میں نے کہا میں اس کو ختم کرتا ہوں، کینسل کرتا ہوں۔ پھر لوگوں میں پتہ چلا تو میں نے ان کو کہا آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کریں۔ کام کرنا تھا۔ یہ وجہ تھے۔ باقی میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ گلگت بلتستان میں ہم بھی حکومت چلا سکتے ہیں، اتنی سی بات تھی اور نہیں۔ سر، آپ کے اس دور حکومت میں سر آپ ایک پاورفل وزیر اعلیٰ تھے، تو آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش باقی رہی ہو سر جو آپ کے دور اقتدار میں آپ پوری نہیں کر سکے؟ میں نے کبھی کسی چیز کو خواہش نہیں کی ہے۔ مجھے کوئی خواہش معنی نہیں رکھتا ہے۔ میں نے ایک ورکر سے لے کے وزیر اعلیٰ تک جانا، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرا اور باقیوں میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایک ہی پارٹی میں قائم و دائم ہوں، ایک ہی پارٹی میں۔ ورنہ لوگ اقتدار کے لیے کئی پارٹیاں چینج کیا۔ اب نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا، لیکن ابھی آپ بلتستان میں دیکھیں، سوائے میرے یا ہمارے خپلو میں جعفر ہے یا اسماعیل، اس کے علاوہ جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں، جتنے بھی پی ٹی آئی میں ہے یا نون میں ہے یا دیگر ہمارے پارٹی کے، بہت سارے لوگ لوٹا ہو گئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے لوگ ان کا احتساب نہیں کرتے ہیں۔ جو پارٹی چھوڑ کے دوسرے پارٹیوں میں جاتے ہیں، پہلے ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ بھائی تم نے اس پارٹی میں تو اتنا سارا کر کے یہاں تم کون سا گل کھلائے گا؟ تو ہمارے قوم کو چاہے کہ ان لوگوں کا احتساب ضرور کرے جو اپنے نظریہ چینج کرتے ہیں، مفاد حاصل کرنے کے بعد پارٹیاں چینج کرتے ہیں۔ سر، آپ کے دور حکومت میں بیڈ گورننس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہے سر، جس طرح حالات گلگت بلتستان کے بہت خراب رہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جن بندوں کو آپ نے نوازا تھا، یعنی جو آپ کے دور اقتدار میں آپ کے بالکل قریب تھے، انہوں نے، ہم نے دیکھا کہ الیکشن میں، اس کے بعد ہونے والے الیکشن میں آپ کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ کیا وجہ تھی سر؟ دیکھیں بات یہ ہے نا، حضرت علی علیہ السلام کا قول پھر جھوٹا تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ انہوں نے کہا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اور جن سے زیادہ آپ نے نیکی کی اس کے شر سے محفوظ رہو، کیونکہ معصوم کا یہ کہنا ہے۔ تو یہ ثابت ہوا نا۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے میں بہت کچھ ہوں، کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ صرف مفاد کے لیے ساتھ تھے، مفاد حاصل کیا۔ اور وہی لوگ وہی لوگ
دوسرے پارٹیوں میں بھی یہی کرے گا. ابھی دیکھو میں آپ کو ایک میں نام نہیں بتاؤں، میں بتاؤں ہمارے کچھ لوگ مجھے چھوڑ کے راج جلال کے پاس گئے تھے، ابھی اس کو چھوڑ کے جعفر شاہ کے پاس گیا ہوا ہے. اسی سے آپ اندازہ کرو ان کو پتہ چلا کہ ان کی جعفر شاہ صدر ہے تو شاید مجھے وہاں سے کچھ ملے گا. تو یہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ لوگ. معاشرے میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ جیتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن ان کا کوئی عزت نہیں ہے. سر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر گورنر رائے جلال صاحب اگر آپ کے ساتھ سیاسی مقابلے میں، سیاسی دنگل میں اگر وہ اترتے ہیں تو کیا انہیں شکست کا سامنا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کو پچھلے دفعہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے یہ توقع نہیں تھا کہ راج جلال صاحب اچانک ہمارا پارٹی چھوڑیں گے. ورنہ تو ہمارا آپ کو پتہ ہے میرے اچھے بڑا وہ دوستی. میں ایک آپ کو مثال بتاتا ہوں. شیگر میں لوگوں نے راجہ سبا صاحب اور حاجی محمد حسین صاحب ہوتے تھے. حاجی محمد حسین کا بھی بڑا نام تھا، لیکن یہ دونوں بہت ہی قریب تھے. لیکن کچھ لوگوں نے ان کو الگ کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ لوگ کامیاب ہوئے. ان کو آپس میں کرنے کے بعد ایک آدمی نے کسی دوسرے سے پوچھا ہے اب بتاؤ یار راجہ اعظم جیتے گا یا حاجی محمد حسین جیتا؟ تو انہوں نے کہا یار جو جیتے ہمیں کوئی مطلب، ہم تو جیت گئے، ہمیں ان کو لڑانا تھا، وہ ہم کامیاب ہوا. تو اسی طرح میں اور راجہ کو بھی دور کرنے میں جو لوگ تھے وہ کامیاب ہو گئے. ورنہ اگر راج صاحب مجھے کہتے یار اس دفعہ میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑتا تو میرے لیے کوئی پریشانی نہیں تھا. میں کوئی ٹکٹ کے لیے یا ایم این ایل کے لیے پیپلز پارٹی میں نہیں بیٹھا ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ خود دیکھیں وہ اگر سیاسی آدمی ہوتا تو کبھی یہ گورنرشپ میں نہ چلا جاتا. گورنرشپ کے کیا ہے، اب میں صرف اس گورنر کی بات نہیں کروں گا، جتنے بھی 5-6 گورنر ہیں وہ صرف چوکیدار ہیں اور ان کے پاس بیچاروں کے پاس کوئی اختیار نہیں. پروٹوکول ہے اور کوئی اختیار تو ہے نہیں، نہ کسی کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں نہ کسی کا بھرتی کر سکتے ہیں، بس ہے. سر پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 سالہ دور حکومت، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی 5 سالہ دور حکومت رہی سر، اس میں کرپشن اور ٹھیکہ پروشی زیادہ کس کے دور میں ہوئی؟ نہیں یہ تو اب وقت بتائے گا. ابھی دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں آج ہی لوگوں نے لکھا ہے کہ بھائی مطلب بجلی ہو یا نہ، بجلی کے ٹھیکدار اور ان کے وزراء اور وزیر اعلیٰ جو ہے نا کروڑپتی بن گئے، لیکن بجلی کا جو ہے سسٹم لوڈ شیڈنگ وہ بھی اب بھی ہے. پہلی بار اس حکومت نے یہ کہا تھا 100 دن میں ہم بجلی کا نظام ٹھیک کریں گے. 100 دن تو چھوڑو، 5 سال کر کے گیا بجلی کا نظام یہ لوگ ٹھیک نہیں کر. میں نے آپ کو ایک بات بتائی، ابھی یہ شمک پل کو آپ دیکھیں، میرے دور میں یہ میرا سکیم ہے، لوگ جتنا بھی کہے ریکارڈ پہ موجود ہے، یہ 29 کروڑ کا تھا، چل چل کے یہ 62 کروڑ میں گیا ہے. کیوں گیا ہے؟ یہی وجہ تھا کہ اس میں جو ٹھیکدار تھے وہ وزیر اعلیٰ کے رائٹ ہینڈ تھا، ہمیشہ وہ ان کے ساتھ دیتا رہا ہے، تو ان کو فائدہ دینے کے لیے. ابھی آپ دیکھیں نیب ہے، دیکھیں گے کہ میرے دور میں کرپشن ہوا. میرے دور میں کرپشن ہوتا تو یہ تو مجھے رگڑا دیتا. میرے شاہ ولاس پہ یہ لوگ کتنا میرے خلاف بیانات دیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی. اور پرسوں میرے پاس ایک چینل کے آدمی نے سوال کیا جی سنا ہے آپ نے بہت جائیداد بنایا، تو میں نے اس سے یہ کہا تمہیں پہلے پتہ کرنا چاہیے تھا میرے پاس پہلے کتنا جائیداد تھا اب کتنا جائیداد. جب تجھے میرے پہلے جائیداد کا پتہ نہیں ہے تو اس سوال کا میں کیا جواب دے دوں. تو میں بچپن میرے اللہ کے فضل سے میرا والد اور میرا ایک تایا وہ سیاست میں تھا، سید حضرت شاہ اس کا نام تھا، اس کے بھی کوئی اولاد نہیں، وہ پورا جائیداد میرے پاس ہے. میں 2 باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں. تو اللہ کے فضل سے جب سے میں نے آنکھ کھولا ہے میں نے اپنے نیچے گاڑی دیکھا ہے، اور مجھے اللہ نے کرم یہ کہ میرے نفس پہ بڑا کنٹرول ہے، ٹھیک ہے نا جی. اگر میں نے کچھ کھایا ہوتا یا میں نے سرکاری، دیکھو نا کھانا اس کا مطلب ہے میں نے کوئی سرکاری خزانے کو لے رہا تو اب تک میں جیل میں ہوتا. صحیح سر. ارے سر اب چونکہ الیکشن کا موسم آ گیا ہے سر، تو یہ جو الیکشن جو ڈیلے ہوا سر اگست میں ہونا تھا، اب اگست میں نہیں ہوا، اب اکتوبر کے کہہ رہے ہیں، اب اکتوبر کا بھی کنفرم نہیں کہ ہوگا نہیں ہوگا، اس سے فائدہ کس کو ہوگا سر؟ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا نہیں اس ہمیں چیز سے؟ تو بڑا نقصان ہوا. اگر 18 کو کرتا تو ان کے پاس امیدوار ہی نہیں ہوتا. دیکھیں ابھی ان کے پاس امیدوار نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا. لوگ کہتے ہیں نا یہ ہم نے نہیں کیا الیکشن کمشنر کو کس نے تعینات کیا؟ وزیر اعظم نے کیا نا. وزیر اعظم جو کہے گا وہ یہی. پاکستان میں الیکشن کمشنر اتنا آزاد نہیں ہے تو گلگت بلتستان کے الیکشن کمشنر اتنا آزاد کدھر سے ہے؟ ایک تو یہ تھا کہ ابھی آپ دیکھیں ابھی تک تو خیر ہمارے پارٹی سے
جو الیکشن لڑنے والا ابھی تک کوئی پی ٹی آئی میں نہیں گیا ہے. مطلب چھوٹے موٹے ورکر ٹائپ یا وہ گیا ہے، لیکن کوئی نامور لوگ ابھی تک پی ٹی آئی میں نہیں گئے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک فضل الرحمان گروپ کا ایک ایم این اے تھا، میرے دور میں وزیر تھا، وہ بھی چلا گیا. نون لیگ کا ایک وزیر تھا، وہ بھی چلا گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ والوں نے لائن لگایا ہے کہ ادھر جانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کو یہ 24 حلقوں میں امیدوار نہیں ملے گا، الیکشن کرتا رہے گا. سر آپ کے حلقے کی بات کریں سر، ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکراؤ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اکثر حلقوں میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ زیادہ رہتی ہے. تو سر آپ کیا یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان سے اتحاد ہوگی یا پھر ٹکراؤ ہوں گے آپ کا؟ نہیں، اتحاد تو کسی بھی پارٹی سے ہو سکتا ہے، لیکن میرے حلقے میں جو مذہبی جماعتیں آتے ہیں وہ جیتنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ہمیں ہرانے کے لیے آتے ہیں. 94 میں اس وقت بھی تحریک جعفریہ کے نام سے ایک تنظیم بنا، بعد میں اس کو کالعدم قرار دیا. اس میں ایک دفعہ یہ لوگ جیتا 94 میں. اس کے بعد میرے حلقے میں آج تک نہ ایم ڈبلیو ایم، نہ کیا کہتے ہیں تحریک اسلامی. میں بلکہ ان کے پچھلے دفعہ ان کے تحریک اسلامی کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، ان کے بڑے لوگوں کے ساتھ میرا یہی بات چلا. میں نے کہا جی آپ ہمیں ہرانا آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بار بار جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ان دو جماعت سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یار آپ کے جو 2 ایم این اے آتے ہیں اس نے علاقے کے لیے کیا کیا، یہ بھی پوچھنا چاہیے نا، کیونکہ وہ بھی الیکشن آتا ہے. دوسری بات، ابھی ہم ایم ڈبلیو ایم اور تحریک اسلامی کے خلاف بات کرتے تو وہ کہتے ہیں علماء کے خلاف. یار علماء کے خلاف ہم اس لیے نہیں کہتے. ابھی آپ نے کبھی نہیں سنا میرے منہ سے شیخ جعفری کے خلاف نہیں سنا، اس لیے کہ وہ سیاست میں نہیں ہے. ہمارا انجمن امامیہ ہے، امامیہ میں مثال آغا باقر صاحب ہے، دوسرے شیخ فدا محمد عابدی صاحب، کیا ہے عبادی صاحب. فدا حسین عبادی صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، شیخ سروری صاحب ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوا ان کا نام، وہ اس لیے کہ وہ سیاست میں نہیں ہے. مثال باقی لوگوں کا اس لیے نام آتا ہے کہ وہ سیاست میں ہے، سیاست میں آئے گا تو نام تو آئے گا. تو میں تو ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے سیاست میں ہیں، اب تک قوم کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کون سا بڑا ایک منصوبہ آپ لوگوں نے لایا؟ کون سا آپ نے ایک یونیورسٹی بنایا؟ کون سا 10 آدمی کو آپ لوگوں نے ملازمت دی؟ اب لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں ملازمت چاہیے، ثواب نہیں چاہیے. ثواب تو آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. آپ حج کرے گا ثواب ملے گا، آپ زیارت پہ جائے گا. ووٹ ڈالنے سے ثواب تو نہیں ملتا ہے. صحیح سر. اچھا سر، ابھی جو اپ کمنگ الیکشن ہے سر، اس میں آپ کی نظر میں ایسا کیا گلگت بلتستان کا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے جس سے آپ اب حکومت میں آ کر آپ جیت کر آپ اسے حل کرنے کے لیے سب دیکھو، سے پہلے سب کوشش سے کریں گے؟ گلگت بلتستان میں جو پہلا ہمارا نعرہ ہے حق ملکیت اور حق حاکمیت. اس وقت مین ایشو یہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گلگت سے لے کے ہر غزر سے لے کے گانچے تک کو آپ دیکھیں، خنجراب تک آپ دیکھیں، لوگوں کا زمین کا جو مسئلہ ہے اس پہ لوگ بڑے پریشان ہیں، کیونکہ ان کی زمین ہے. گورنمنٹ کو اگر ضرورت ہے تو ان کو لے جانا چاہیے، لیکن پیمنٹ کر کے لے جانا چاہیے. اور اس میں مطلب ایسے تو نہیں کہ آپ کہیں یہ لینڈ خالی ہے تو سب ہمارا ہے، ایسے نہیں ہے. بہت سارے ابھی یہ چمک کا ہی آپ دیکھیں، ہمارے ہولڈنگ والے اور چمک والوں کا وہ چراگاہ ہے، سب کو پتہ ہے. اس میں نے کوئی 1500 کنال میں نے دیا تھا یونیورسٹی کو. ابھی کہنے کا مطلب یہ ہے، ابھی ہمارے لوگ میں بڑے وہ ہے. پچھلے دفعہ میں حلقہ 2 کے لوگوں کو، خصوصاً کتپانا اور شگر کلان کے لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ کہ یہ زمین بھی مفت نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایک ہمدردی کے طور پر ہسپتال کے لیے 500 کنال دیا. اور یہ ایک ہسپتال ہمارے حلقہ 1 کے لوگوں کا خواہش تھا حلقہ 1 میں بنے، لیکن حلقہ 1 میں آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. ایک تو انہوں نے 2 جگہ چوائس کیا تھا، ایک تو پارک، سٹی پارک. اب سٹی پارک کو خراب کرنا معنی نہیں بنتا ہے کوئی، دیکھو نا، ایک بڑی مشکل سے. دوسرا ان کو چاہے تھا 500 کنال. دوسرا ہمارے یہاں ایک اسٹیڈیم ہے جس کا ابھی تک ٹھیکدار کے اوپر انکوائری چل رہا ہے، تو یہ ہے 191 کنال. ان کو چاہیے 500 کنال. وہ 500 کنال اس لیے چاہے ہوگا کہ جب کوئی میڈیکل کالج بنے گا تو اس کے لیے آپ کو کافی جگہ کی ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ جو کالج ہے، لوگ کہتے ہیں نا میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے تو اسٹوڈنٹ لائف میں جو کام کیا میں نے کسی نے یہ نہیں کہ یہ کالج کو تو بھٹو صاحب کو میں نے لے جا کے یہ ڈگری کالج بنایا تھا. صحیح سر. ٹھیک ہے نا جی.
تو کہنے کا مطلب جو ایشو ایک یہ ایشو ہے. دوسرا میرے حلقے میں جو ایشو اس دفعہ سب سے جو مین ہے وہ اس دفعہ ہمارا پانی کا مسئلہ ہے. پچھلے دفعہ آپ کو پتہ ہے پانی کا بھی مسئلہ ہوا. تو میرا اگر میں کامیاب ہو جاتا ہے یا ہماری حکومت بن جاتا ہے, بننے کے بعد میرا پہلا پراٹھی شتون نالا کا ہوگا جو ادھر کنورٹ کرنا ہے. اگر یہ کنورٹ نہیں کریں گے, ابھی آپ دیکھیں نا ہمارے شہر میں آئے روز آبادی بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ایسے ایسے جگہ ہیں جہاں پشتنی ان کو پانی بھی نہیں ہے, لیکن انسانی ہمدردی کے طور پر سب کو پانی دیا ہوا, کیونکہ پانی بند تو ہم نہیں کر سکتے, ایک تو مسلمان پھر ہم شیعہ کسی کو پانی تو بند نہیں کر سکتے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آبادی بڑھ, اب اس کی آبادی کو کم کیا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ شہر ہے, لوگ شہر کی طرف توجہ کرتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے توجہ ان کا ہوتا ہے, اسپتال کے لیے ان کے طرف. پھر آپ دیکھیں میں نے معرفی والوں کو 50 کنال زمین لیز پہ دیا ہے جس میں 300 بیڈ اسپتال بنے گا, اور وہ جب ہسپتال بنے گا تب لوگوں کو پتہ چلے مہندی شاہ نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. سر 2009 میں جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنی, اس وقت 2009 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قمر زمان قاہرہ جو کہ اس وقت کے وزیر امور کشمیر تھے, اور اس کے بعد 2015 میں برجیز طاہر مکمل طور پر الیکشن میں اثر انداز ہوئے, گلگستان کے جنرل الیکشن میں. تو اس بار آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن شفاف ہو پائیں گے؟ علی امین گنڈاپور کی نہیں طرح نہیں نہیں, الیکشن میں دیکھو اثر انداز ہوئی؟ شفاف, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمارے وہاں لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ جی وہاں پہ حکومت جس کا ہوگا, ادھر ایسے نہیں تھا. یہ لوگوں کا تاثر ہے. 94 سے آپ دیکھیں, 94 میں تحریک جعفریہ کو 8 سیٹ ملا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کو 7 ملا تھا, لیکن بعد میں آزاد اور ان سے مل کے مطلب پہلا ڈپٹی چیف ہمارے ہی بنے تھے, صحیح. ٹھیک ہے, اور تحریک اسلامی کے 2 آدمی ادھر سے مولوی سلیم اور ادھر سے شیخ حیدر صاحب مشیر بنے تھے, کولیشن میں بنا تھا. اس کے بعد مشرف کے دور میں ایک الیکشن ہوا, اس میں قاب لیگ کے 4 امیدوار جیتے تھے, باقی 10 جیتے تھے, اور سنگل میجارٹی ہمارا تھا, 6 آدمی ہم جیتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن وہ تو ابھی یہ ہے کہ مداخلت تو وہ کرے گا, لیکن اب عوام مداخلت کرنے نہیں دیں گے. اس لیے نہیں دیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ پی ٹی آئی کوئی پارٹی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی لوگوں کو روزگار چاہیے. آپ کے پاس اگر جیب میں پیسے ہے تو آپ کیمرہ لے کے پھریں گے نا, جب آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تو کیا عمران خان کے نام سے آپ کا پیٹ تو نہیں بھرتا ہے نا, ٹھیک ہے نہیں. اب آپ دیکھیں آج کی نیا خبر ہے, ہمارے ریڈیو پاکستان میں جو کنٹینٹ ملازم ہیں ان کو بھی فارغ کیا ہے. تو یہ جتنے بھی کنٹینٹ ملازم ہیں ان کو فارغ کر رہے ہیں. لوگوں کو گلگت بلتستان کے لوگ غریب لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاتا ہے کہ وہ پڑھ کے کوئی نوکری ملے, اور تو کوئی ہمارے یہاں ذریعہ تو ہے نہیں ہے, نہ فیکٹری ہے نہ وہ کچھ نہیں. تو وہ والدین جو مجھے یہ تک پتہ ہے کہ بہت سارے والدین اپنے جائیداد فروخت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اگر آج ان کے بچوں کو نوکری نہیں ملے گا تو آپ بتا دیں کہ وہ پی ٹی آئی کو چاٹے گا. تو گلگت بلتستان میں پورے پاکستان میں اگر کوئی ملازمت دے سکتے وہ پاکستان پیپلز پارٹی, خواہ بے نظیر کا دور ہو, خواہ وہ بھٹو کا دور ہو, خواہ وہ زرداری کا دور ہو, خواہ ہمارے دور ہو. ابھی آپ دیکھیں میرے اس کے بعد ہمارے بلتستان میں 10% لوگ ملازمت میں نہیں لگے, تو لوگ تو ادھر جائیں گے نا جہاں لوگ ملازمت دیں گے. سر آپ کے دور حکومت میں نوکریاں تو بہت زیادہ دی گئی گلگت بلتستان میں, لیکن یہ الزام ہے کہ پیپلز پارٹی نے نوکریاں فروخت کی, بیچی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک آدمی جس سے میں نے کوئی پیسے لیا ہو یا اس کو میں نے کہا ہو یار تم پیسے لاؤ, میرے آرڈر میرے پاس, ایک آدمی مجھے, ہاں دیکھو نا اتنے سارے چیز میں تھوڑا بہت نیچے طبقے میں ہو گیا ہے, یہ بھی میں اس پہ ہمارے وزیر تعلیم تھا, اس کو نیب نے کیس بنایا پرسوں باعزہ, تو اس کو فارغ کر دیا, ٹھیک ہے نا. کہنے کو تو دیکھو نا جی, کہنے کو تو بہت کچھ. میں آپ کو ایک بات بتا, ایک دفعہ کچھ لڑکے میرے پاس آئے کچھ آرڈر لے کے کہ جی فلان آدمی کا پاور نہیں ہے لیکن اس نے آرڈر نکالا. تو میں نے ان کو کہا آپ وہ آرڈر لے کے آئے مجھے, اگر واقعی میں ایک ان نون کسی نے اس کو آرڈر کر کے دیا ہے اور ان سے میں کینسل کروں گا. جب میں نے دیکھا تو وہ تو ڈائریکٹر کا آرڈر تھا, ڈپٹی ڈائریکٹر, تو ڈپٹی ڈائریکٹر کو تو بھرتی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو میرا اپنی سکی بانجی. اچھا دوسری بات میں آپ کو ایک بات, لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے, کیا میرے رشتہ داروں کو نوکری نہیں چاہیے؟ کیا میرے رشتہ دار میں تمام ارب پتی یا کھرب پتی ہے؟ کیا میرے رشتہ دار میں پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ ایک بات کرتا ہوں نا, ہاں
میں نے یہ کیا ہو کہ کسی کا ہاں مار کے اگر میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو بھرتی کیا تو میں جرمدار ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، غلطی سے یہ کہنے کی بات ہے، غلطی سے ایک آدمی کے ساتھ ناانصافی ہوا تو اس میں میرا ایک رشتہ دار لگ گیا تھا. میں 2 مہینہ نہیں سو سکا. بعد میں جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوا تو وہ دوبارہ اس کو میں نے بھرتی کر کے میں نے سکون کا سانس لیا. بیچ میں دیکھو نا، میں نے آپ کو کہا نا معاشرے میں بیچ میں ابھی آج آپ تعمیرات کے سیکرٹری نے آج ایک سرکولر جاری کیا جی ہمارے نام سے 2 نمبری آرڈر جاری ہو رہے ہیں، اگر ایسے کوئی ہے تو ہمیں اطلاع کرے. تو بیچ میں جو لوگ ہیں نا جی، پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے جو ایکشن صاحبان یا چیف صاحبان یہ کرتا تھا کہ اگر ایک آدمی سیاسی لوگوں کا بڑھتی کرے تو 5 اپنے طرف سے لگاتے تھے. میں نے وہ تمام سسٹم بند کر دیا سب کچھ. کہنے کا مطلب اگر کسی غریب کو نوکری ملا ہے تو مجھے تو خوشی ہے. میں نے تو غریبوں کا دعا لینا ہے، میں نے کسی کھڑپینچ کا دعا تو نہیں لینا. ایک دوسرا، میں 5 سال رہا، میں یہ ڈنگے کی چوٹ پر میرے اس وقت کے سٹاف سے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں نے کبھی میرے در سے کسی غریب کو میں نے خالی ہاتھ جانے نہیں دیا. ٹھیک ہے نہیں؟ اور اکثریت میں نے غریب بڑھتے. اب ایک لوگ کہتے ہیں جی اس نے میٹرک، تو چپڑاسی میں میٹرک کو اگر بھرتی نہیں کرے گا تو کیا بی اے والے کو کرے گا؟ میٹرک والا بے روزگار نہیں ہو سکتا ہے. ایف اے والے اس وقت روزگار اتنا دیا تو ابھی بات یہاں یہ 2 نوکری ملنے کے بعد 3 کیوں نہیں ملا کہتے ہیں لوگ. بات یہ ہے پھر بھی خوشحال تو ہے نا. میں نے پولیس کا 100% تنخواہ بڑھایا. پہلے میں نے پولیس کا ٹریننگ سینٹر بنایا، کالج بنایا اس کا گلگت میں. یہاں میں نے سکول بنایا. اور ہمارے نون لیگ کی نااہلی نہیں، ہمارے یہاں کے جو وزراء تھے ان کی نااہلی نہیں، اس سکول کو انہوں نے ختم کر کے اس کو ابھی تک بحال نہیں کیا. اور اب میں ہماری حکومت آئے گا تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے اس کو بحال کروں گا. بحال کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو ہمارے چھوٹے جو یہاں جو ٹریننگ کرتے ہیں اس کو گلگت جانا نہیں پڑے. ابھی گلگت بلتستان سے سنگل آدمی کسی صوبے میں ٹریننگ کے لیے نہیں جاتے. اتنا سارا میں نے بچت کرایا، ورنہ وہ بیچارے پولیس کا تنخواہ بھی پورا نہیں ہوتا تو گھر سے. تو ہم نے بنیادی، ابھی آپ دیکھیں 1112 کس نے لایا؟ میں نے لایا نا. یہاں پاسپورٹ آفس نہیں تھا، میں نے لایا. پاکستان میں 2 خواتین کا ناظرہ آفس ہے، ایک چکوال میں ایک اسکردو میں. یہ کس نے لایا؟ میں نے لایا نا. کہنے کا مطلب میرا اور باقی کے دور میں ایک فرق تھا. میرے دور میں یہ نیا سسٹم تھا، اس سسٹم کو بھی چلانا تھا. پھر بیوروکریٹ سے پاور میں نے اپنے طرف لانا تھا، اس کے لیے مشکلات تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہتے جی امن تو میں نے سب کچھ قربانی دے کے امن قائم کر کے میں آیا ہوں، کیونکہ میں نے مسجد بورڈ بنایا گلگت میں، انہوں نے یہ قائم کیا. تو ورنہ حافظ صاحب امن قائم کرا سکتے تھے، ایسے نہیں ہے. لیکن اس میں نے بڑا کچھ کر کے، اس وقت حالات ہوا، میرے جگہ پر کوئی اور ہوتا تو وہ تو استعفیٰ دے کے گھر، لیکن میں نے مقابلہ کیا. حالات خراب ہوئے، لیکن حالات تو ہمیشہ خراب رہتے ہیں. مثال آپ پاکستان میں دیکھیں کتنا اب دہشت گردی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکا. 9/11 کو آپ دیکھیں، وہاں جیسے امریکہ جیسے میں دہشت گردی کو کوئی خودکش حملے کو کوئی گورنمنٹ نہیں روک سکتے. لیکن فرق پڑا تو میں مسجد بورڈ گلگت میں نے جو مسجد بورڈ بنایا ان کے اراکین کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دن رات محنت کر کے وہاں امن قائم کیا. سر آپ کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے آپ کا سب سے مشکل فیصلہ آپ کے لیے جو جس وقت آپ نے بہت زیادہ سوچا اس فیصلے کرنے سے پہلے، وہ مشکل فیصلہ کیا تھا؟ وہ مشکل فیصلہ ایک تو دیکھیں، میں آپ کو بات بتانا، یہ بڑے واقعات ہوا. اب اس میں لوگ، ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا وہ کروں. ابھی ہمارے یہاں وہ بچوں کا جو زیادتی جو ہوا تو لوگ کہتے ہیں جی اس کو پھانسی ہونا چاہیے، اس کو فلان ہونا چاہیے. یہ پھانسی نہ ڈی سی دے سکتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ دے سکتا ہے، نہ گورنر دے سکتے. اس کا فیصلہ عدالت نے دینا ہے. عدالت میں اسی طرح ہمارے وہاں جو واقعات ہوئے، واقعات میں ہمارے پاس گواہ نہیں ملا، ورنہ ان لوگوں کو سب کو پھانسی ہو جاتے. جب گواہ نہیں ملے گا تو عدالت تو گواہ کی بنیاد پر فیصلے دیتے نا. فیصلے سے ایگزیکٹو پاور کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ابھی بھی مثال یہ تو میں یہاں کے پولیس جو ہمارے ایس ایچ او یا ایس پی کے انڈر جو بھی کام کرتے سپاہی، میں ان کو خراج دیں، انہوں نے بروقت سب کو. اب لوگ ریلی نکالتے، اب لوگ احتجاج. ایک نے مجھے کہا آپ خاموش، میں نے کہا میں اس لیے خاموش ہوں، ملزم کو بھی گرفتار کیا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد میں کیا شور کروں؟ میں ان کو چھوڑوں کہ شور کروں؟
ہاں ملزم اگر گرفتار نہ ہوتے ہم خاموش نہیں رہتا، ٹھیک ہے نہیں؟ سب کچھ ہونے کے بعد سب ادھر ابھی تو ہر کوئی تقریر کر کے یار اس سے ووٹ نہیں ملے گا، اس کے کتنے خاندان کے کتنے لوگ ہوں گے، لیکن ایک غلط چیز کو ہر طبقے کے لوگوں کو کہنا چاہیے یہ غلط ہے۔ تو یہاں اسی طرح گلگت میں وہ ہوا تو مجھے نہ چاہتے ہوئے جو مجھے گلگت میں کچھ دن کے لیے کرفیو لگانا پڑا وہ میرے لیے تکلیف دہ تھا، کیونکہ ایک سول حکومت کو کرفیو لگانا بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بس، لیکن چارہ نہیں تھا، لگانا پڑا۔ سر پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹوں کے فیصلے کے لیے، ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے ایک بورڈ بنایا ہے، ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس میں گلگت بلتستان کے علاوہ جو مرکزی جو قائدین ہیں ان میں کوئی ایسا قائد موجود نہیں ہے جن کو گلگت بلتستان کے عوامی خواہشات اور یہاں کے زمینی حقائق کا علم ہو۔ یہ آپ تو سر کیسے کہتے ہیں؟ جس طرح قمر زمان قاہرہ تھا وہ نہیں یہاں نہیں، پر ابھی بارہا آ چکے سب ہیں، سے انہیں سب پتہ سے ہے جو یہاں کا۔ سینئر گلگت بلتستان کے بارے میں جو جانتا ہے، جن کی خدمات ہے، وہ نیر بخاری ہے، جس نے وہ بیت المال میں تھا تو یہاں شیگر سے لے کے جب شیگر میں وبا پھیلا مختلف، تو وہ گاؤں گاؤں کو وہ جانتا ہے، جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہے، صحیح سر۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس سے زیادہ قمر زمان قاہرہ نہیں جانتا ہے۔ سر قمر زمان قاہرہ نہیں یہاں کے ہے انتخابات لیکن، میں آتے رہے ہیں نہیں یہاں۔ نہیں، لیکن دیکھو نا، ضروری نہیں، وہ چیئرمین کی مرضی ہے نا، اب جنرل سیکرٹری، لیکن پہلی بار میں آپ کو بتا دوں بلاول نے سب سے زیادہ یہ کیا کہ ہمارے اپنے علاقے کے لوگوں کو زیادہ رکھا ہے۔ ہم گلگت بلتستان سے 4 کو رکھا ہے، جی صدر اور جنرل سیکرٹری، اور ہم 2 سینٹرل ایگزیکٹو کے نمائندے، 4، اور پاکستان سے تو صرف 3 رکھا ہے۔ تو صحیح اس سے زیادہ اور کیا چاہے؟ کل آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کا آیا ہے، ہاں جی، ایکس ایفیشو کیا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے باتیں سننا۔ بلتستان ڈویژن سے ایک آدمی کو ممبر نہیں رکھا ہے، بلتستان ڈویژن سے ایک آدمی کو دیامیر سے رکھا ہے، 2 کو، اور 2 کو گلگت سے رکھا ہے، اور 3 ایف ایشو ممبر ہے۔ ایف ایشو کا، ایکس ایف ایشو کا، آپ خود مجھ سے پڑھے لکھے، اس کا مطلب ہے وہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں، وہ کوئی اس کا رائے جو ہے نا اس کا ووٹنگ شامل میں۔ نہیں ہوتا۔ تو پیپلز پارٹی نے تو 4 کے 4 گلگت بلتستان کو رکھا ہے، 2 مطلب ڈویژن گلگت ڈویژن سے لیا ہے، 2 بلتستان ڈویژن سے لیا ہے۔ تو ہم سے زیادہ دوسرا اور کون جانتے ہیں یہاں کے تو مطلب زمین؟ آپ لوگوں کی جو رائے ہو سر اس کی ظاہر ہے، دیکھو نا، دیکھو پارٹی ہم چلا رہے ہیں، ابھی ہمارے دیکھو 45 سال ہو گئے پیپلز پارٹی میں، تو پیپلز پارٹی میں سینئر آدمی ہوں۔ بلاول صاحب کو ہم مشورہ دیں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، اس کو اچھا مشورہ دیں گے، اس کو ہم سے اچھا مشورہ کون دے سکتا ہے جو ایک گراس روٹ سے اوپر آیا ہو؟ تو ہمارے چیئرمین کو تمہیں سلام پیش کرا، جنہوں نے پہلی بار گلگت بلتستان سے، ورنہ پہلی بار 2 آدمی ہوتا تھا، ایک صدر یا سینٹرل ایگزیکٹو، 2 آدمی، اس دفعہ بلاول صاحب نے 4 رکھا، کیونکہ یہ پارٹی ہے، پی ٹی آئی کوئی پارٹی نہیں ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ الیکشن سے پہلے یہ خود گھر جائے گا۔ صحیح سر۔ سر ایک آخری سوال، حلقہ ایک میں آپ کا مقابلہ کس سے، کس امیدوار صاحب کا میرے مقابلہ؟ جہاں تک میرا شاید مقابلہ نون کے ساتھ ہی ہو۔ ایک دوسری بات، آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہمارا راجہ ناصر صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملے تو میں نے آزاد لڑنا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی ووٹر ہے، اور یہاں راجہ زکریا صاحب نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو میں نے آزاد لڑنا ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں نا، ابھی میرا حلقے میں 2 یا 3 آدمیوں نے فارم جمع کیا ہے جو میرے نالج میں، ایک شہزاد نے وہ کیا، شہزاد نے جو ہمارے ڈویژنل، ایک بشارت ظہیر نے کیا جو ہمارے ڈویژنل۔ اگر مجھے چھوڑ کے ان میں سے کسی کو بھی دے گا نا، میں نے آزاد نہیں لڑنا ہے، میں نے پارٹی کی پالیسی پر۔ تو پی ٹی آئی کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ چون چون کا مربع ہے، جتنے لوٹے ہیں اس میں جمع ہے نظریہ۔ اب راجہ اعظم کم از کم 4-5 پارٹی، راج جلال کم از کم 3-4 پارٹی، راج زکریا کم از کم 5-6 پارٹی چینج کیا ہوا ہے، اسی طرح اور بھی سارے لوگ ہیں، مطلب صرف ان کی نہیں۔ اچھا، ابھی یہ روندو والا ہی کو دیکھا، راج ناصر، پہلے الیکشن اس نے ایم ڈبلیو ایم سے لڑا، ابھی پی ٹی آئی سے، اگر پی ٹی آئی میں ٹکٹ نہیں ملے تو وہ آزاد لڑ رہے ہیں۔ تو میں دوبارہ یہ بات دہراتا ہوں، ہمارے لوگوں کو ایسے لوگوں کا احتساب کرنا چاہیے جو پارٹیاں بدل کے، بار بار پارٹیاں بدل کے، پارٹی بدلنے میں قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا پرسنل فائدہ ہے، ذاتی فائدہ ہے۔ اب دیکھو نا، مثال راجہ ہمارا جلال نے پارٹی بدل تو اس کو فائدہ ہوا نا، وہ گورنر بنے، قوم کو کیا فائدہ ہوا؟
कल एक आदमी मुझे कहते जी वो पहला गवर्नर है बल्तिस्तान का। मैंने कहा यार बल्तिस्तान कोई सूबा नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान का पहला जो गवर्नर है उसका नाम काहिरा है। ये तो पता नहीं छठा है कि सातवां है। आप मुझे कह सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान का पहला पहला वज़ीर चीफ आज़म। है। तो कहने का मतलब मैं तो आवाम से यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा अगर इलाके में कोई काम नहीं हो तो इनका एहतसाब करें। उनसे पूछे यार कल आप फलान पार्टी में था, आज आप फलान पार्टी में, कल किस पार्टी में। इनको एक दूसरा जो हमारे जो पार्टियां इनको भी चाहिए। मैं आपको फ्रेंडली बात है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, नून हो या कोई भी पीटीआई को तो मैं कोई पार्टी समझता ही नहीं हूँ। ये जिस दिन इसका ऊपर से वो होगा, खत्म होगा, तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान ही पाकिस्तान में नाम लेवा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो मुख्तलिफ ख्यालात के। तो मैं समझता हूँ अगर देखें तो यहाँ, क्योंकि अभी जब टिकट का पीटीआई में ऐलान होगा वो 3-4 ग्रुप में वो होगा। मुझे जो लगता है अभी एक वजीर विलायत साहब और हमारा यूसुफ नंबरदार साहब एक साइड पर है, अहमद अली साहब और जाफरू एक साइड पे है, राजा जकरिया साहब और उनका पता नहीं जनरल सेक्रेटरी एक तरफ है। तो पहले ये डिसाइड हो जाएगा। लेकिन इस वक्त नून का एक ही आदमी है जो अकबर ताबान लड़ रहा है, और पीपल्स पार्टी में जिसको भी टिकट मिलेगा तो हमारा मुकाबला शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी का होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे साबिक वज़ीर आला और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीएस पार्टी के मेंबर सैयद मेहदी शाह साहब। आपने अपना कीमती वक्त में सामने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आवाम से असम्बली तक के प्रोग्राम में किसी अगले सियासतदान के साथ हमारी बैठक होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।